جب انسان اپنی زندگی سے تھک جاتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اب میری زندگی بس نامکمل ہی رہے گی، اب میری زندگی میں سارے خواب ادھورے رہ جائیں گے اور مجھے اب کچھ نہیں ملنے والا، میں اب بس مایوس ہو چکی ہوں، نا امید ہو چکی ہوں، اور اس انسان کو اپنے آپ سے، اپنی زندگی سے نفرت ہونے لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پریشانیوں سے جب انسان تھک جاتا ہے وہیں سے اس کی زندگی کے معاوضے سٹارٹ کرتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہن کی کہانی شیئر کروں گی جس کی زندگی میں بہت تبدیلیاں آئیں۔ وہ مایوس ہو چکی تھی کہ اب مجھے کچھ نہیں ملنے والا۔ اس کو ایک لڑکا پسند تھا جسے وہ نکاح کرنا چاہتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت کچھ چاہتا ہے لیکن وقت، حالات اور نصیب سب کچھ الٹا چلنے لگتا ہے۔ وہی ہوا اس بہن کے ساتھ بھی۔ ان کے لیے ایک رشتہ آیا بہت سال پہلے۔ ایک اچھا اور نیک لڑکا تھا تو اس نے مسکرا کر انکار کر دیا، لیکن وہ لڑکا اس کو پسند بھی تھا کیونکہ وہ سمجھتی تھی ابھی پڑھائی کا وقت ہے، زندگی ابھی شروع ہوئی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور اسی طرح 3-4 سال گزر گئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی، لیکن وہ بہن کہتی ہے مجھے سکون نہیں تھا، میرا سکون غائب ہو گیا۔ جسم میں درد تھا، دل میں بے چینی تھی، ہر وقت ایک انجانی سی تھکن رہتی تھی، نماز پڑھنا مشکل ہو گیا، وضو کرنا تکلیف دہ لگتا تھا۔ یہ سب ایک لمبا امتحان بن گیا۔ پھر پتہ چلا کہ ان پر جادو اور بندش ہے تو یہ بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ وہ 4 سال تک اس عذاب میں مبتلا رہیں، کبھی گر پڑتی، کبھی بے ہوش ہو جاتی، کبھی زبان تھک جاتی، لیکن انہوں نے قرآن اور درود پاک کو نہیں چھوڑا۔ وہ کہتی ہیں میں نے درود ابراہیمی کو 40 مرتبہ پڑھنا شروع کیا۔ ابتدا میں لگتا تھا جیسے ایک درود پاک پر 1000 کلو کا وزن ہو، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اللہ قریب سے بھی سنتا ہے۔ پھر ایک دن انہوں نے 1.25 لاکھ درود شریف پڑھنے کی نیت کی۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے یوٹیوب پہ دیکھے کہ 1.25 لاکھ درود پاک کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور اس کے پڑھنے سے انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر حاجت پوری کرتے ہیں، اللہ اور اس کی دعا پوری ہونے سے پہلے ہی قبول کر لیتے ہیں۔ وہ دن رات درود پاک پڑھتی رہیں اور ساتھ میں سورۃ بقرہ بھی سنتی رہیں، تسبیح فاطمہ بھی پڑھتی، بسم اللہ کی تعویذ لکھ کر پیتی رہیں اور دل سے اللہ سے صحت بھی مانگتی رہی۔ پھر آیا کچھ سال کے بعد کا رمضان۔ پہلے عشرے میں ایک بزرگ خواب میں آئے اور فرمایا درود شریف کیوں نہیں پڑھتی؟ درود تو سب سے بڑی صحت یابی ہے۔ دوسرے عشرے میں انہیں نے محسوس ہوا کہ ان کا نصیب سعودی عرب سے جڑا ہے۔ تیسرے عشرے میں 28 روزے کو انہوں نے خواب میں وہی چہرہ ان کو دکھائی دیا جس کا رشتہ بہت سال پہلے ان کے لیے آیا تھا اور اس نے انکار کیا تھا۔ اور رمضان کے بعد جب اس کا درود پاک کا 1.25 لاکھ مکمل ہوا اور اسی دن ان کا رشتہ آیا اور سبحان اللہ وہی شخص تھا جسے انہوں نے 12 سال پہلے نظر انداز کر دیا تھا۔ اب وہ سعودی عرب میں پروجیکٹ مینیجر بن چکے تھے اور ان میں وہی صفات موجود تھی جو وہ برسوں سے اپنی دعا میں مانگتی آئی تھی۔ جون اور جولائی میں نکاح طے ہوا، سب کچھ بہت سکون سے اور محبت سے ہوا اور ایمان سے بھرا ہوا بہترین نمونے سے، جہاں اللہ کی رضا وہیں پہ اسی طریقے سے اس کا نکاح ہوا الحمدللہ۔ اور 2025 کے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خوبصورت سی اولاد سے نوازا۔ وہ کہتی ہیں میں نے اپنی زندگی میں سیکھا کہ اللہ تو دیر کرتا ہے، اللہ بہترین وقت کا انتخاب کرتا ہے۔ جو میں نے مانگا اس سے بہت خوبصورت طریقے سے اللہ نے مجھے عطا کیا۔ میرے پیاریو، اللہ پاک سب کے ایک جیسے
اللہ ہیں وہ سب سے ایک جیسا محبت کرتے ہیں اور سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ جس انسان سے جتنی محبت کرتے ہیں اس کو اتنی زیادہ آزمائش میں ڈالتے ہیں اور پھر آزمائش سے نکال بھی دیتے ہیں، صبر بھی دیتے ہیں۔ اور جب اللہ کسی کے دن بدلنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو درود پاک کی طرف لے کر جاتے ہیں، درود پاک کا راستہ دکھاتے ہیں تاکہ انسان کی زندگی میں جتنے بھی مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں اور انسان ایک خوبصورت زندگی جیے اور ہماری آخرت بھی بننے لگتی ہے، ہماری قبر بھی آسان ہوگی اور ہماری یہ دنیا بھی بڑی خوبصورت ہو جائے گی۔ یہ سب درود پاک کے پڑھنے سے ہمیں ملے گا۔ جب آپ اپنی زندگی سے تھک چکے ہو، ہار چکے ہو، تو اپنے اللہ کی طرف بڑھیں۔ اللہ کو اپنے قریب پانا چاہتے ہیں تو درود شریف کا سہارا لیں، درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ یہ درود پاک ہی آپ کا اچھا دوست ہے جو اس دنیا میں بھی اپنی دوستی نبھائے گا، قبر میں بھی نبھائے گا اور آخرت میں بھی آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ بس محبت سے درود شریف پڑھیں، کثرت سے پڑھیں اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنا دیں۔ پھر دیکھیں اپنی زندگی کے معاوضے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو کتنا خوبصورت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔